پر کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. میں نے 1-1.5 گھنٹے کا پورا بیان کیا, اس کا جواب دیا. وہ بیان یوٹیوب پہ چلا ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شرارتی کہ کس کو وائرل کرنا ہے اور کس کو وائرل نہیں کرنا. آج تک یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. سوال پیدا ہوتا ہے, اگر ایک بزرگ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو وہ مسلمان ہے؟ اب تو میں دلائل میں جاتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ دلائل میں جاؤ یہ بات کاٹ کے نا ادھوری باتیں چلاتے ہیں, تو میں دلائل میں جاتا نہیں. باطل کا ایک اصول ہے, یاد رکھو, باطل سے جب بحث کرنی ہے نا, اس کے دعووں میں ہی اس کو الجھا دو, وہ خود ہی پھنسے گا. وہ کیونکہ دلائل ہوتے تو وہ یہ بات دعویٰ کرتا ہی نہیں نا, وہ پہلے ہی ریسرچ کرتا. وہ بندہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو خواب آیا تھا رسول اللہ والا, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. خواب میں تو آپ زنا بھی کر لیتے ہیں, تو کیا زانی کہا جاتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی, ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آیا, میں نے خواب میں دیکھا میں زنا کر رہا ہوں. مولوی صاحب کہے دفع ہو یہاں سے, وڑ یہاں سے. وہ تعبیریں بتائے گا, بولے گا بھائی زیادہ زیادہ یہ کہہ دے گا یار جوان آدمی ہے, شادی ہو نہیں رہی تو خوابوں میں ہو رہی ہے, یہی کہہ دے گا نا. کسی حکیم سے جا کوئی دھنیا پودینہ کھا جا کے. تو خواب میں اللہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے, جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی. تو ایک شخص کو خواب آیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں اب خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ شرفی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں میں. تو مولانا تھانوی نے اس کی کوئی تعبیر بتا دی, اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی وہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو. بھائی جب ہم نے یہ جواب دے دیا, اب اگر آپ اسی پہ اڑے ہوئے ہو تو بابا پرس ہم نہیں ہیں. بابا پرس کون ہے؟ آپ ہو. ہم تو اپنے بابوں کا غلط دفاع نہیں کرتے. مولانا تھانوی نے لکھا کہ 15ویں شعبان کا روزہ سنت ہے, ہم تو نہیں مانتے سنت. ہم کہتے ہیں بھائی ان سے مسٹیک ہو گئی, وہ حدیث ضعیف ہے, حالانکہ صحیح حدیث سے وہ روزہ ثابت نہیں ہے. ہم بابوں کا اگر غلط دفاع کر رہے ہوتے تو ہم کہتے یار انہوں نے لکھ دیا تو بس پتھر پہ لکیر بن گئی. ہم کہہ رہے نہیں بنی بھائی لکیر, مسٹیک ہو گئی, ہر انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے. تو تکافل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز سمجھتے ہیں. میں نالائق, میری کیا اوقات, لیکن میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بولو نہیں دیتا. میں اگر بابا پرست ہوتا میں کہتا چونکہ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا بس جائز ہے. ہمیں اس پر کچھ اشکالات ہیں لیکن ہم احترام کرتے ہیں, بھائی بڑے آدمی ہیں. یہاں تک اختلاف رائے کرتے ہیں کہ بھائی ہماری رائے ایک طرف, ان کی رائے ایک طرف, تو آپ کو جو بڑا عالم ہے اس کو فالو کرو, قیامت میں آپ کی بخشش ہو جائے گی. یہ تمیز اس کو بولتے ہیں. یہ جو آج کل کے آ رہے ہیں نا اپنی رائے تھوپ کے چیلنج بازیاں, تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ واقعی میں پڑھایا جیسے کہ آپ الزام لگاتے ہو, پھر آپ ان کو کافر بولو, پھر وہ مسلمان. یہ 2 نمبریاں نہیں کرو کہ ادھر بولتے ہو کلمہ پڑھا ہے, ادھر بولتے ہو ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, سارے مسلمان ہیں. کہاں سے مسلمان ہو گئے یار؟ آپ بولو کافر ہیں, مرتد ہیں, اور جو ان کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے. ہم تو کہتے ہیں قادیانیوں کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے وہ, کیونکہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ. عیسائی اگر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, جو عیسائیوں کو اس کے باوجود توحید پرست کہے, وہ خود مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہندو اگر پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکے اور پھر بھی ہم کہیں کہ یہ ہندو توحید پرست ہے, تو اس کا مطلب آپ خود مشرک ہو, کیونکہ آپ پتھروں کی عبادت کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہو. تو اسی طرح جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے. لیکن ادھر جا کے کیا ہے, پینترا بدل لیتے ہیں لوگ. تو اس لیے آج کل کے یہ صرف منجن ہے مارکیٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ فرقواریت سے بچنا چاہتے ہو نا, جو صدیوں سے فقہ مرتب چلا آ رہا ہے, اسی کو فالو کرو, اسی میں خیر ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو دوسری چیزوں میں